اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اس کے اندر کافروں کے بارے میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، ان کے کانوں پر مہر لگا دی، اور خاص طور پر ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا گیا۔ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، وہ نہ تو حق کی بات سن سکتے ہیں، نہ ہی اس کو سمجھ سکتے ہیں، نہ اقرار کر سکتے ہیں، نہ ہی کسی حق کی بات کو، دین کی طرف بلانے والی بات کو، اچھی بات کو وہ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ یہاں پر تو کافروں کے حوالے سے ہی بات کی گئی ہے، لیکن جس طرح کی آج ہماری حالت ہوتی چلی جا رہی ہے مسلمانوں کی، تو ہمیں اپنے اعمال پر بھی غور کرنا چاہیے کہ کہیں اس آیت کے اندر، اس آیت کا جو وعید اس میں بیان کی گئی ہے اس میں ہم تو نہیں آ رہے، اس کی زد میں ہم تو نہیں آ رہے۔ ہمارے اعمال ایسے ہوتے چلے جا رہے ہیں، نمازوں سے دور ہیں ہم، اور احکامات الہی کی بار بار نافرمانی کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اور اس پر سب سے افسوس والی بات یہ ہے کہ ہمیں کوئی افسوس نہیں ہے، کسی طرح کا بھی افسوس نہیں ہوتا۔ احکامات الہی کی دھجیاں اڑا دی جاتی ہیں، لیکن کسی قسم کا کوئی ملامت افسوس والا معاملہ نہیں ہوتا۔ تو ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ کہیں ہمارے دلوں پر مہر تو نہیں لگ گئی ہے، کہیں ہمارے کانوں پر بھی مہر تو نہیں لگ گئی ہے، اور یہ آیت کریمہ یہ نہ ہو کہ ہمارے بارے میں بھی یہی ہو جائے۔ اور آگے فرمایا گیا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ تو اس حوالے سے ہمیں غور کرنا چاہیے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سورہ بقرہ کی ہم تفسیر پڑھ رہے تھے، اور 6 آیات ہماری مکمل ہو چکی تھی، 6 آیات کی ہم نے تفسیر پڑھ لی تھی۔ آج انشاءاللہ ہم آیت نمبر 7 کی تفسیر پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ ترجمہ کنز العرفان، اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ سورہ بقرہ کے شروع میں مومنین کی صفات بیان کی گئی تھی، وہ ہم نے پڑھی۔ اس کے بعد کافروں کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے، ان کے اعمال کے، ان کے عقائد کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ پچھلی آیت سے اس کا جو ربط ہے وہ یہ، پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو کافر ہیں آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں ان کے لیے برابر ہیں، اور اس آیت میں فرما دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے۔ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، وہ حق نہیں دیکھ سکتے، وہ حق سن نہیں سکتے، اور وہ حق کو سمجھ نہیں سکتے، دین اسلام کی بات وہ سمجھ نہیں سکتے۔ اس قدر تبلیغ کے باوجود اور اس قدر روشن اور واضح آیات اور نشانیوں کے باوجود ان کا اسلام قبول نہ کرنا اس آیت کے حق میں یہ بات ثابت کر رہا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ ان کافروں کا ایمان سے محروم رہنے کا سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے، جس کی بنا پر یہ حق سمجھ سکتے ہیں، نہ حق سن سکتے ہیں، اور نہ ہی اس سے نفع اٹھا سکتے ہیں، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی آیات اور اس کی وحدانیت کے دلائل دیکھ نہیں سکتے، اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ تو آنکھوں پر پردہ ڈال دیا گیا، جس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی آیات اور اس کی وحدانیت کے دلائل نہیں دیکھ سکتے ہیں، حالانکہ دنیا کے اندر بے شمار ایسی چیزیں موجود ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے دلائل ملتے ہیں، لیکن کفار کے لیے آنکھوں پر ان کے پردہ ڈال دیا گیا، اور وہ یہ دلائل دیکھ کر سمجھ نہیں سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے۔ یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ جو کافر ایمان سے محروم رہے، ان پر ہدایت کی راہیں شروع سے بند نہ تھی،
یعنی ان پر شروع سے ہدایت کی راہیں بن رہی تھی. ایسا نہیں ہے کہ شروع سے ہی ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہو، ایسا نہیں تھا. ان کو موقع دیا گیا، لیکن جب ان کا فعل اس قدر بڑھ گیا اور اسلام دشمنی اس قدر ان کی کھل کر سامنے آ گئی، تو پھر ان کے حوالے سے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر مہر لگا دی. ورنہ تو وہ اس بات کا بہانہ بنا سکتے تھے، بلکہ اصل یہ ہے کہ ان کے کفر و عناد، سرکشی و بے دینی، حق کی مخالفت اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ سے عداوت کے انجام کے طور پر ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگی اور آنکھوں پر پردے پڑ گئے. سرکشی کی وجہ سے، بے دینی کی وجہ سے، کفر کی وجہ سے، خاص طور پر حق کی مخالفت اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ سے ذاتی دشمنی کی وجہ سے ان کے دلوں پر اور کانوں پر مہر لگا دی گئی اور ان کی آنکھوں پر پردے ڈال دیے گئے. یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص طبیب کی مخالفت کرے، جیسے کوئی شخص کسی ڈاکٹر کی مخالفت کرے اور زہر قاتل کھا لے، ایسا زہر کھا لے کہ جس سے جان جانا لازمی ہو، اور اس کے لیے دوا فائدہ مند نہ رہے اور طبیب کہہ دے کہ اب یہ تندرست نہیں ہو سکتا، تو حقیقت میں اس حال تک پہنچانے میں اس آدمی کی اپنی کرتوتوں کا ہاتھ ہے. پہلے اس نے ڈاکٹر کی نفی کر دی، اس کی مخالفت کر دی اور زہر قاتل پی لیا، ایسا زہر پی لیا کہ جس سے بچنے کی کوئی امید نہیں ہے. اور اب اگر ڈاکٹر نے اس کو دوا دے بھی دی ہے تو اس پر وہ کوئی اثر نہیں کر رہی ہے، تو یہ اس بندے کا، اس زہر پینے والے کا اپنا قصور ہے کہ اس نے پہلے ڈاکٹر کی مخالفت کی ہے، اپنے طبیب کی مخالفت کی ہے. تو اس میں طبیب کا کوئی قصور نہیں ہے، نہ کہ طبیب کے کہنے کا. لہٰذا وہ خود ہی ملامت کا مستحق ہے، ملامت یعنی افسوس کا مستحق ہے. طبیب پر اعتراض نہیں کر سکتا، ڈاکٹر پر اعتراض نہیں کر سکتا. اسی طرح جو کافر ہیں، جن کے دلوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہر لگا دی اور آنکھوں پر پردے ڈال دیے، کانوں پر بھی مہر لگا دی، وہ سن نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، حق کو سمجھ نہیں سکتے، تو ان کے حوالے سے بھی یہی ہے کہ ان کو موقع دیا گیا، لیکن پہلے انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو جھٹلایا، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ سے اپنی دشمنی کو ظاہر کیا، حق کے مخالفین میں شامل ہو گئے، مخالف ہو گئے حق کے. اس وجہ سے ان کی آنکھوں پر، کانوں پر پردے ڈال، گویا انہوں نے زہر قاتل کھا لیا، اب ان کے بچنے کی کوئی امید نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.